آج میں دکھاؤں گا کہ اس فارمولے کے مطابق کون کون ٹیررسٹ بنتا ہے. یہ یاد رکھنا. اسور او اسور تیرے نال بہت پیڑی ہونے لگی ہے کہ چل کے بہت بری ہو گئی ہے بچہ تیرے ساتھ. آگے چلتے ہیں. تو میں نے جو جھنڈا لگایا ہوا ہے اس بارے میں ہے کہ یہ القاعدہ کا جھنڈا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ ڈاکیومنٹ ہر کسی کے ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا. دوبارہ سنیں ذرا. یہ ڈاکیومنٹ ہر کسی کے ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو علیحدہ ٹریٹ کرتے ہیں. پہلے ہم جھنڈے کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. میرے لوگوں کے اوپر جو جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اس جھنڈے کو میں آن کرتا ہوں. یہ جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی اجازت دی ہے, میں کسی سکھ یا کسی یہودی کو دیکھ کر داڑھی نہیں کٹوا سکتا. جس طرح انڈیا کے اندر جے شری رام کا نعرہ لگا کر دہشت گردی کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے نعرہ لگا کے, کیا جے شری رام نعرے کے اوپر پابندی لگا دیں؟ چلو جی چلو چلو جی چلو, فارمولا سیٹ ہو گیا. اسر گینگ کے انوسار جس جگہ پر بھی جے شری رام کا نعرہ لگایا جائے گا وہ آتنکواد ہوگا, کیونکہ جے شری رام کے نعرے کے بعد قتل و غارت ہی ہوئی ہے, خون خرابہ ہی ہوا ہے, تو پھر جے شری رام کا نعرہ بھی نہیں لگنا چاہیے. فارمولا سیٹ ہوا ہے تیرا. اب میں بتاتا ہوں, میرے ذمے ثبوت ہے کہ یہ جھنڈا القاعدہ کا تھا جو جمعہ 8 دن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا. سب سے پہلے آپ کے سامنے کالے رنگ کا جھنڈا آپ کی اسکرین کے اوپر, حدیث آپ کے سامنے ہے سنن ابن ماجہ کی 2818. ابن عباس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. پہلے یہ والی حدیث لے لیں, یہ والی لے لیں پہلے. یہ دوسری حدیث ہے آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت, سنن ترمذی کی, اور جامعہ ترمذی بھی اسے کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا ذرا. جامعہ ترمذی 1681. اس حدیث میں ابن عباس کہتے ہیں کانت رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوداء, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلیک تھا. لیفٹ سائڈ کے اندر دیکھیں, دا فلیگ آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بلیک. نیچے گریڈ دیا ہوا ہے, صحیح حدیث ہے, سنا.com سے مل جائے گی, کیونکہ یہ اسی پر جا کے بھاگتے ہیں. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث لے لیں, سنن ابن ماجہ کی 2818. اس میں ابن عباس کو میں نے کیوں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر بھی اور لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی یلو کلر سے, ابھی بتاتا ہوں. اس میں نریٹڈ ہے, ابن عباس کہتے ہیں that the flag of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم was black. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا تھا وہ کالا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, القاعدہ تھی تب, ISIS تھی تب. اب کوئی اسلام کے سمبل کو ہائی جیک کر لے گا تو ہم اسلام سے چھوڑ دیں گے کیا؟ کل کو کوئی ہندو اگر ہماری طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, ہم نماز چھوڑ دیں؟ کل کوئی یہودی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ سے مکر جائیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ہم آن کرتے ہیں اسلام کے جھنڈے کو. اگر دہشت گردوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, مگر اس سے پہلے کوئی کہہ سکتا ہے جھنڈا کالا تھا, کلمہ تو نہیں تھا نا, آپ نے تو کلمہ لگایا ہے, تو القاعدہ کے جھنڈے میں تو کلمہ بھی ہے. اکپوٹوئے میرے لبنا اوپتے ویک, اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آدابہ کتاب ہے, معروف بھی ابھی شیخ ان کا نام ہے, حافظ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان الاسبہانی. دوسری جلد ہے, سب کچھ سامنے ہے, اور میں نے متوفا کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی ہے, ڈیٹ آف ڈیتھ. یہ ذرا چیک کریں, 369 ہجری. القاعدہ تھی, ISIS تھا, داعش تھی, طالبان تھے, بوکو حرام تھی, یہ سارے تھے جو ڈنڈا یوز کر رہے ہیں. 369 ہجری کی کتاب پیش کر رہا ہوں, دوسری جلد ہے, حدیث چیک کرو اس کے اندر, پیج نمبر 416. توجہ سے دیکھیے گا, 416 حدیث نمبر ہے 424. میں نے پھر ہائی لائٹ کیا ہے اوپر یلو کلر کے اندر ابن عباس کو. یہ وہی ابن عباس ہیں جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کالا تھا, کالے کلر کا. اسی طریقے سے ابن عباس ہی یہاں راوی ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کانت رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوداء, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کالا تھا, وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضٌ, اور اس کا تھامنے کا جو ایریا تھا جہاں سے وہ پکڑا جاتا ہے لوا, ابیض, وہ سفید ہوا کرتا تھا. مکتوب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس جھنڈے کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو میرے آقا کا جھنڈا ہے. اب یہ ہماری ایمانداری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں,
اس سند کے اندر الجھن موجود ہے, الجھن, ٹھیک ہے. وہ راوی ہے عباس بن طالب, مگر وہیں پر ہائی لائٹ میں نے کیا, محقق کہتا ہے وَهُوَ حَسَنٌ بِالْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ, کہ یہ روایت حسن ہے اور تب اس کے جو ترک ہیں دوسرے اور دوسرے گواہ ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ایسا ہی ہوا کرتا تھا. جھنڈے مختلف تھے مگر کالے کلر کا اور کلمے کا جھنڈا اللہ کے رسول کا ہوا کرتا تھا. یہ ثبوت میں نے دے دیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ جھنڈا ہائی جیک کر لیا ہے IS نے اور القاعدہ نے, تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ اپنے گھر سے نہیں, تمہارے گھر سے دلیل دوں گا. NDTV کا نام سنا ہے اسور؟ NDTV, یہ تمہاری اسکرین کے اوپر آرٹیکل, ہاؤ اسلامک جہاد 2015 کا آرٹیکل ہے, اکتوبر 9 کا, آپ کی اسکرین کے اوپر. ہاؤ اسلامک اسٹیٹس بلیک فلیگ بیکیم دا سمبل آف ماڈرن جہاد. داعش کا کالا جھنڈا کیسے ماڈرن جہاد کا سمبل بن گیا؟ کیسے لوگ, ہر ایک جس نے کالا جھنڈا لگایا اس کو کہتے ہیں داعش داعش. اسلاموفوبیا یہی ہے جو الو کے پٹھے یہ کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے ایک سلائیڈ لگائی تھی, اس کو آگے بھی بیان کروں گا ان کی ریسرچ کے اوپر, جو کمیونٹی پوسٹ ڈالی تھی. یہاں سے دیکھ لیا آپ نے. اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس آرٹیکل کے اندر کہا کیا ہے, اور میں نے نہیں کہا, گورے نے کہا ہے. یہ دیکھیں ذرا آپ کی اسکرین کے اوپر. The black standard has become so recognizable that in the public's mind, any Muslim militant who waves a black flag is ISIS. کالے رنگ کے جھنڈے کو اس قدر پبلک مائنڈ کے اندر برین واش کر دیا گیا ہے کہ سب لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں کالا جھنڈا نظر آئے گا وہ یقیناً داعش, القاعدہ, ISIS, طالبان ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان. said William McCants, author of the ISIS Apocalypse, which uses an alternative name of the group. کس طریقے سے اس چیز کو برین واش کر کے ہائی جیک کیا گیا. آگے کا لکھتا ہے, آگے وہ کہتا ہے like other jihadist group, ISIS designed its flag based on written reports about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم flag. لو, ISIS نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو روایتوں سے چرا کر ہائی جیک کر لیا اور ایکسٹریمسٹ بن گئے. He told AFP نیوز ایجنسی کو. یہیں پر بس نہیں, آگے دیکھ لیں اسی آرٹیکل کے اندر NDTV کا, چیک کریں ذرا اسکرین پر. کڈنیپنگ کا سمبل. ٹنیو, مجھے پتا ہے تم برین واش ہو چکے ہو, تم سے مجھے امید بڑی تھوڑی ہے, مگر مسلمانوں کو سمجھانا مقصد ہے کہ خم ٹھوک کر اپنے دفاع کے اندر پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے, پینک نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی, ایسی کی تیسی ان کی. کڈنیپنگ کا سمبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دا اسلامک اسٹیٹ ہیز سکسیڈڈ. داعش کامیاب ہو گئی ہے کس چیز میں؟ ان کڈنیپنگ, اپروپریٹنگ a symbol that belongs to all of Islam. اسلام کے ہر سمبل کو اٹھا کر اپنے پر کڈنیپ کر لیا. کون کہتا ہے؟ عاصم الدفروئی, author of the book The Jihad of Images. ہاں جی, ہاں جی, کس چیز کو کڈنیپ کیا ہے؟ کالے جھنڈے کے سمبل کو. الو کے پٹھے, کالا جھنڈا. اچھا کہتا ہے جی کالا جھنڈا نظر آ رہا ہے اور یہ جھنڈے کے ساتھ بندھن, تجھے میرا جھنڈا اور تجھے میرا ڈنڈا تو نظر آیا مگر بیک گراؤنڈ میں بھگوا کلر نظر نہ آیا. کالے رنگ سے زیادہ تو بھگوا کلر یوز کیا میں نے, تو مجھے تو ہندو ہونا چاہیے. اور اگر کلمے پر جھنڈا تمہیں اتنا ڈنڈا کرتا ہے تو سعودیہ کے ساتھ ٹریڈ کیوں کرتے ہو؟ اس کے جھنڈے کے اوپر تلوار بھی ہے جس کی نوک ہے بڑی تیز, وہ آپ کی ٹوئی میں چبھے گی بھی, سوری فار مائی لینگویج, وہ آپ کو چبھے گی بھی. تو وہ جو تلوار ہے جو آپ کے پچھواڑے کو کاٹ سکتی ہے لائک اے واٹر میلن, تو اس کے اوپر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے. وہ کہہ دو سعودیہ کو بھی ٹیررسٹ کنٹری. تیل لینے کے لیے ادھر اپنے جو ہے نا ان کے سامنے جھکتے تو بڑی تیز ہو, موری سیدھی کر کے تاکہ تیل ڈلوا سکیں. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਪੈਰ ਤੇ ਧਵਾਇਆ ਜੇ, ਉਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਏਗਾ ਨਾ. ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਲ ਤੁੰਨਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਵੱਡੇ ਆਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਡੰਡੇ. अच्छा, झंडे का मसला क्लियर हो गया मेरे लवड़ा, क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या कहानी है जरा. सर असल मसला ये है, आवाज हक के ऊपर कहानी रुकती नहीं, उठती है. आगे हुण कहानी उठ लगी है.